آیات سے جو میں نے بیان کیا اس کی میں ویریفیکیشن آپ کو دکھاتا ہوا جاؤں گا. اور اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں جو مہینے اللہ نے بیان کیے ہیں، ہم پہلے جو سنیں گے سب سے پہلے مہینے کون سے محترم ہیں، اس میں مہینے محترم میں حج کے کون سے مہینے ہیں. اس کے بعد آپ 5 دن کا حج قرآن میں لکھا ہوا ہے 5 دن کا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کوئی کبھی بھی جا کے حج کر لے. نہیں صاحب، 5 دن مقرر ہے وہ، تو وہ 5 دن میں بتاؤں گا. پھر حج اکبر کون سا ہے وہ میں بتاؤں گا. ہر سال حج اکبر ہوتا ہے، وہ آپ کو پتہ کرنا ہے. تو 5 دن بتاؤں گا میں. قرآن میں کہاں لکھے ہوئے ہیں 5 دن، کیسے لکھے ہوئے ہیں، مہینے کون سے ہیں یہ پتہ چلے گا آپ کو. اور پھر جب ہم یہ جو میں نے آپ کو دکھائی ہے تصویر، اس کا پھر آیات سے وضاحت کرتا ہوئے جاؤں. تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنے مہینے. سورۃ توبہ 9 اس کی 36 آیت. ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم. بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 مہینے، جس دن اس نے آسمانوں کو اور زمین کو تخلیق کیا اس میں سے 4 محترم ہیں، وہ قائم فیصلہ ہے. اب یہ 4 مہینوں کے یہاں قرآن مجید میں 12 مہینے اللہ بتا رہا ہے. یہ کون سے؟ لونر کے، چاند سے. اور اس میں اللہ بتا رہا ہے 12 مہینوں میں سے 4، میں پوری آیتیں نہیں پڑھا، آپ کو صرف پوائنٹس بتانے. 4 مہینے محترم ہیں، صرف 4 مہینے. وہ میں پہلے سے بتا رہا ہوں، آگے پروف مل جائے گا. رمضان، شوال، ذیقہ، ذی الحج کس طرح ہے وہ دیکھیے آپ. البقرہ 2 اس کی 194 میں اللہ کہتا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. محترم مہینے کے ساتھ ہے اور حرمتوں کا تعلق ہے، عوض ہے، بدل ہے. یعنی مہینوں میں جو کرنے کا اور جو نہ کرنے کا حکم دیا اس پہ عمل کرے. اب جو اصل اس آیت میں بات ہے، محترم مہینہ الشہر الحرام بالشہر الحرام. محترم مہینہ جو ہے وہ محترم مہینے کے ساتھ ہے، ساتھ ہیں. یہ اس کی پہچان ہے کہ کون سا محترم مہینہ ہے. 12 مہینے میں سے کون سے 4 ہیں وہ. تو اللہ نے بتایا کہ وہ مہینہ جو بھی کہیں سے بھی مہینے وہ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ساتھ ہیں وہ. تو سب سے پہلا مہینہ آپ کو پتہ ہے کون سا محترم مہینہ ہے؟ رمضان، جس میں ہم روزے رکھتے ہیں. اور محترم میں سے کیوں کہہ رہے ہیں یہ یاد رکھیں، ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے. عام طور پہ اللہ محترم کہیں یا حرام کہہ لیں، آپ یوں سمجھے. آپ حرام لفظ کو ہم لوگ محترم کرتے ہیں، لیکن اس میں اس کے حرام کے اندر ایک معنی چھپے ہوئے ہیں. وہ سمجھے آپ کہ حلال کھانا، حلال پانی جو اللہ نے ہمیں کہا رکھا ہے پورے زندگی بھر کھاؤ. لیکن رمضان کے مہینے میں بیفور سن رائز سے سن سیٹ تک آپ کو پانی پینا اور حلال کھانا ہے، اس پہ پابندی کر دی، آپ نہیں کھا سکتے. تو ایک طرح سے آپ نے حرام کر لیا ایک طرح سے. تو اس لیے محترم مہینہ ہو گیا یہ کہ اس میں حلال چیز کو حرام کر دیا. تو ہم اسے محترم مہینہ کہتے ہیں رمضان. تو اس کے ساتھ کون سا ہے؟ شوال. تو اس کے ساتھ کون سا؟ اس کے بعد ذیقات. اس کے ساتھ کون سا ہے؟ ذی الحج. تو اس کے معنی یہ آسان ہو گیا کہ چاروں ساتھ ہیں. لوگوں نے مختلف بنا رکھے ہیں، لوگوں نے الگ الگ بنا رکھے ہیں. ان سے پوچھے، وہ بتائیں وہ کیسے. یہ جو محترم مہینے یہ رمضان سے شروع ہوتے ہیں اور حج پہ ختم ہو گئے، سال دوسرا شروع ہو گیا. اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ دیکھیں سورۃ البقرہ 2:185. یہ میں صرف پڑھتا جاؤں گا آپ کو بتانے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پڑھائی نازل کی گئی لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور جو وضاحت ہے خاص ہدایت سے، اور فرقان ہے اچھے اور برے کے میں فرق کرنے والا ہے. پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے پہ گواہ ہو، پس چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے. تو جب آپ گواہ ہو گئے، آپ روزے رکھ کے کیا کر رہے ہیں اپنے اوپر؟ مہینے میں آپ حرام کر رہے ہیں وہ چیز، حلال کو. تو یہ رمضان کا مہینہ محترم ہو گیا. اچھا، اب مہینے میں عام طور پہ جو لونر کیلنڈر اس میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 29 اور 30. جی ہوتے نہیں. تو اگر فرض کریے ہم 29 لے لیں، ہمیشہ تو نہیں، کبھی 30 ہوتا ہے کہ 29 ہوتا. تو اگر میں آپ سے کہوں کتنے، اگر پوچھا جائے کہ کتنا
ہم ہائر ڈیجٹ لیں یا لوور ڈیجٹ لیں, اگر 29 ہے تو فرق آ سکتا ہے, لیکن 30 اگر میں کہوں 30 ہوتے تو فرق نہیں آ سکتا, کم ہو سکتا ہے 30 سے, سمجھ کم ہو سکتے ہیں, لیکن 30 سے اگر 29 پہ آپ آویں تو ایک زیادہ بھی ہوتا ہے, تو ہم 30 لے لیتے ہیں. سپوز سمجھانے کی بات کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ البقرہ 2 اس کی 196 میں لکھا ہوا ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روزے ہم نے کتنے رکھنے ہیں. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. بس تم اگر تم امن میں سے ہو تو جو کوئی عمرہ سے حج تک متمتع فائدہ اٹھائے, پر جو کچھ وہ آسانی سے ہدیہ دے یعنی مویشیوں سے, پر جو کوئی نہ پائے پس وہ 3 دن کے روزے رکھے حج میں, اور 7 روزے جب تم لوٹو گے. یہ 10 روزے مکمل ہوئے, یہ اس کے لیے جن کے اہل مسجد حرام میں حاضری یعنی رہنے والے نہیں ہیں. اللہ سے تقوی حفاظت کرو اور جان لو بے شک اللہ شدید تعاقب کرنے والا ہے. تو روزے کتنے ہو گئے؟ پہلے 30 تھے مہینے رمضان کے, اور یہ کتنے ہوئے اگر اس پہ اگر آدمی رکھے گا 40. ہاں ہوئے نہیں ہوئے؟ تو یہ رمضان سے اور حج کے جو مہینے سے جوڑ رہی ہے بات, یہ خیال کیجئے گا. البقرہ 2 اس کی 184 پڑھ رہا ہوں. ایاما معدودات, صرف اتنا پڑھ رہا ہوں, ایاما معدودات, یہ جو دن ہے روزے رکھنے کے جو دن ہے یہ گنتی کی گننے ہیں آپ نے, فکس نہیں ہے, یہ گنتی کرنی ہے آپ نے. اللہ نے یہ نہیں لکھا 30 ہیں یا 29 ہیں, اللہ نے گنتی کرو گے. تو آپ کو میں 30 کرا دیا تھا, 30 and 10 ہو گئے 40, مگر 39 بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ نے کہا گنتی کے ہیں یہ دن. سمجھ رہے میری بات کو آپ؟ 10 تو پر کنفرم ہے ادھر, یہاں 29-30 ہو سکتے ہیں, تو ہائر فگر لے لیا ہم نے. اور کیوں لیا وہ دیکھیے قرآن میں لکھا ہے بقرہ 2 کی 183, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, تم پہ روزے لکھ دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر لکھے گئے تھے تاکہ تم تقوی حفاظت کرو. اب اللہ ایمان والوں سے آج خطاب کر رہا ہے آج پریزنٹ ٹینس میں کہ تم پہ روزے لکھ دیے گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پہ لکھے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو ہم ایمان والے ہیں اس وقت, ہم پہ جو روزے لکھے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ 30-29 ہے رمضان کے ہیں اور 10 حج کے, تو فی الحال ہم 40 کہیں گے. یہ پہلے بھی لکھے گئے تھے, کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے. اے ایمان تم پہ روزے لکھے گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پہ لکھے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ نہیں کہ پہلے کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہو گیا, وہی کہ وہی ہے. اور پہلے کیسے پتہ چلے گا وہ دیکھیے آگے لکھا ہوا ہے سورہ الاعراف 7 اس کی 142 آیت. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور ہم نے ان کو 10 کے ساتھ تمام کیا, پورا کیا. پس اس کے رب کی میقات مقرر وقت 40 راتیں تمام کی, پوری کی. تو پہلے تھے نا موسیٰ صاحب, یہ ابھی کے پہلے کے تھے نا. تو اللہ کا روزے تم پہ لکھے جیسے پہلے کیسے تھے, اللہ نے 30 بتائے 30 راتیں اور پھر کہا 10 سے تمام کیا. تو رمضان کے بعد آتا ہے حج, اور حج میں جو مویشی نہیں پائے اس کو کیا کرنا ہے 3 دن اور 7 دن اپنے گھر پہ جا کے. یہ قرآن کی آیت سے میں آپ کو پروف دے رہا ہوں. تو یہ پہلے سے یہ 40 راتیں ایسی چلی آ رہی ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پہلے بھی ویسے روزے رکھتے ہیں اور آج ہم بھی ویسے رکھیں گے تو وہی 40 ہو جائیں گے. اب ہائر سائڈ اس سے اللہ نے اسی دے رکھی ہے کہ 29 نہیں دے سکتا تھا, ہائر سائڈ دے دی اللہ نے. ہائر سائڈ مطلب 30واں, 29 بھی ہو سکتا ہے. اب یہ بحث کرنے کی بیکار بحث ہے, ہوں گے 40 ہی. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ 29 نہیں کر سکتا تھا وہ اللہ کو, تو ہائر سائڈ دے دی اس نے. اچھا اب یہ راتیں جو یہاں راتوں کا ذکر ہے, تو روزے کی راتوں یہ کیسے معلوم کہ راتیں رمضان سے روزوں سے ریلیٹڈ ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں سورہ البقرہ 2:187 میں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم.
تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کی طرف بیہودہ گفتگو کرنے کے لیے حلال کر دیا، سوائے علاوہ جب تم مسجد میں اعتکاف کرو اور یا حج میں ہو. یعنی عام دنوں میں جیسے ہم یہاں لوگ ہیں اس وقت یہاں رمضان کے اندر عام طور پہ لوگوں نے رمضان کو پورا مہینہ محترم سمجھ لیا. اس مہینے محترم میں نے بتایا صرف دن کے اندر محترم ہے، وہ رات میں حلال ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. تو اگر بیوی سے کوئی آدمی تعلقات رکھنا چاہتے تو کر لے، وہ حرام نہیں ہے، لوگوں نے حرام کر رکھا ہے، سمجھنے میں. اور اعتکاف میں اگر آدمی بیٹھا ہوا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے حرام ہے ان سے بیہودہ گفتگو کرنا، یا حج پہ کر گیا ہوا ہے تو وہاں اللہ نے منع کیا ہوا ہے.